ابھی 10 محرم الحرام کا دن آئے گا، قبروں پہ میلہ شروع ہو جائے گا، ایسا لگے گا قبرستان کے اندر کوئی میلہ لگا ہوا ہے، چھوٹے بڑے سارے کے سارے قبرستان میں کوئی کسی پھوڑا لے کے، کوئی تگاری لے کے، کوئی تسلا لے کے جائے گا۔ اوے لوگوں، اس دل پھولوں کوئی تو دور کی بات ہے، مٹی بھی نایاب ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی ہمدردی ہے، یہ کیسا پیار ہے، ہر کوئی جیب کاٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، مٹی کا تسلا بھی سینکڑوں روپے کے اندر دیتے ہیں کہ انہیں مرنا یاد کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، جب پھولوں کی مالا، پھولوں کی چادر، اگر بتیوں کا گچھا جلا کے چل کے جاتے ہیں اور بچہ کسی رکھ کر اطمینان کے ساتھ پانی کا ڈبہ چھڑک کے جاتا ہے، مرنے والا پکار کے امی کہتی ہے، ابو کہتے ہیں، ہم نے تیرے ساتھ کب بے وفائی کی تھی جو آج تو ہمارے ساتھ بے وفائی کر کے چلا گیا؟ بیٹا کہتا، امی میں نے تیرے ساتھ کیا بے وفائی کی، ابو میں نے آپ کے ساتھ کیا بے وفائی کی؟ ماں رو کے کہتی ہے، بیٹا جتنا تو نے خرچہ کیا رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت تھی تو تیری زبان سے اللہ کے قرآن کی ضرورت تھی۔ پھول نہ ڈال کے جاتا، اگر بتیاں نہ لگا کے جاتا، ہماری قبر کے اوپر کھڑا ہو کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے چلا جاتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، تو نے پھول ڈال کے قبر کا اوپر سجا دیا، تو قرآن پڑھتا اللہ قبر کا ماحول ہمارا سجا دیتا۔ ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا، اتنے بڑے کتبے لگے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر۔ میں اکثر جب قبرستان میں ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں تو دائیں بائیں کی قبروں سے اپنے رومال سے جو کتبوں پہ مٹی لگی ہے نا، قل ہو اللہ لکھی ہوئی، یا اللہ یا محمد یا حی یا قیوم، پھر میں سارا صاف کرتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو یار، یہ ثواب کی نیت سے لگا رکھا۔ کسی سے پوچھ لیا، میاں یہ کتبہ کیوں لگایا؟ کہنے لگا مولانا، میں نے کہا جی، کہ مولانا اس لیے لگایا کوئی قبرستان میں آوے گا اور آ کر اس کتبے پہ نظر ڈالے گا، چلو پڑھ کے چلا گیا، ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے گا۔ میں نے کہا میاں کتبہ تیری ماں کی قبر کا پڑھوں گا میں؟ سن میرے سے، ایک نوجوان بڑا پرانا میرا دوست ہے، میرے کندھے پہ ایک دن سر رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اوے حنان یار، ایسے کہا، اوے حنان یار مجھے کوئی حل بتا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیا؟ کہ 10 سال پہلے ابو کا انتقال ہوا تھا، غفلت کی وجہ سے قبرستان جانا چھوڑ دیا، پچھلے دن مجھے باپ یاد آیا، میں اس کی قبر پہ فاتحہ کے لیے قبرستان گیا، میں نے ساری قبرستان میں قبروں کو جھانکا، مجھے باپ کی قبر کا پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ پڑھے گا جا کے؟ قسم دیتا ہوں میں آپ کو میرے عزیزو، تم نے اپنے ماں باپ کی قبر پہ کتبے لگائے، بتاؤ تم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ جب سگا بیٹا ماں باپ کی قبر پہ قل واللہ قل یا الکافرون نہیں پڑھ سکتا تو محلے والے سے، دوسرے علاقے کے آدمی سے کیا امید رکھے گا؟ اور پھر میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، میری عمر کو جو پہنچ گئے، اور موت عمر کو نہیں دیکھتی، موت جوانی بڑھے پہ 55 کو نہیں دیکھتی، جب آئے گی لے کے چلی جائے گی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارو، صاحب اولاد ہو، بال بچڑدار ہو، کوشش کرو اپنے بچوں کو اس قابل بنا دو کہ تمہارے مرنے کے بعد میت پر کفن پر 2-4 آنسو گرا دیں۔ اور میرے پیارو، میں تو اپنی تقریروں کے اندر کہتا ہوں، ابا مرے، دادا مرے تو پوتے سے، اگر نانا مرے تو نوا سے، اگر چھوٹے چھوٹے ہو، باپ مرے تو بچہ چھوٹا چھوٹا ہو، اپنے بھائی کو وصیت کر کے جائے کہ میرے جنازے میں بے شک مولوی سیف الرحمان صاحب کو لانا، شیخ الحدیث صاحب کو لینا، پاک ملک پاکستان کے بڑے جید عالم کو لے کے آنا، بڑے بڑے پیروں کو میرے جنازے میں لے آنا، لیکن کوشش کرنا میرے جنازے میں میرا چھوٹا سا بچہ گودی میں اٹھا کے لے آئیو، اور جب مجھے دفن کرنے لگو میرے چھوٹے سے بچے کو میری قبر بنا کے میری قبر کے پاس کھڑے کر دینا، اور کہنا بیٹا او بچے ابا کی قبر پر یوں کر کے ہاتھ اٹھا اور کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ننھا یوں کر کے ہاتھ اٹھائے گا اور توتلی زبان سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سوال کرنے والے فرشتوں کو کہے گا واپس آ جاؤ۔ ننھا ہاتھ اٹھا کے باپ کے لیے سفارش کر رہا ہے، میں فرشتوں تمہارے ذریعے اس کا حساب لوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ جو کام کرنے کے تھے ہم نے سارے چھوڑ دیے۔ آج عمر عباسی کہہ رہا ہے کہ تعزیت کے لیے اہل محلہ کے ساتھ، مدرسے کے طلباء کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آئے۔ ہاں میں پورے محلے والوں کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ ہاں 14 اگست میں ون ویلنگ کرنے والوں کے ساتھ میں تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ ہاں اوے لوگوں، کسی عزت دار کی بہن بیٹی کے پیچھے موٹر سائیکل کو ریس دینے کے والے کے ساتھ میں تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا اور نوجوان انسانیت کا جنازہ کہاں اٹھا کے دفن کر کے آ گیا؟ آجا تعزیت کر لیں۔ انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کر لیں۔ اخلاق مر گئے، آؤ تعزیت کر لیں۔ کردار مر گئے، آؤ لوگوں تعزیت کر لیں۔
میرے سلطان محمود غزنوی کو کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، نور الدین زنگی کی قبر کی زندگی پر ہم نے مٹی ڈال دی۔ آؤ بیٹھ کے تعزیت کریں۔ والدین کے منہ پر جوتے لگ رہے ہیں، آؤ والدین کی تابعداری فوت ہو گئی، آؤ تعزیت کریں۔ میرے عزیزو، بیوی کو پیر کی جتی کہا جانے لگا، اللہ اکبر، ازواجی زندگی کا پیار مر گیا، آؤ تعزیت کریں۔ اوے لوگو، مسجدوں کی آبادی ختم ہو گئی، اوے لوگو، مسجدوں کے اندر انسانوں نے آنا چھوڑ دیا، انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کریں۔ بتاؤ میں کس چیز کی تعزیت کروں؟ بھائی نے بھائی کو عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا، ہمدردی کا جنازہ نکل گیا، آؤ تعزیت کریں۔ اوے لوگو، بہنوں کا حصہ کھا کے ڈکار نہیں ماری، بہنوں نے رو رو کر تمہارے لیے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیے، آؤ میرے عزیزو، پیار مر گیا، آؤ آپ میں تعزیت کریں۔ اور میرے عزیزو، اللہ سے محبت کرنے والی پیار محبت کا جنازہ نکل گیا، آؤ تعزیت کریں۔ بتاؤ کس چیز کی میں تعزیت کروں؟ خود اپنے گریبان میں اور آپ جاگ کے دیکھیں، آئینے کے آگے کھڑے ہوئے، اور میرے عزیزو، رنگ گورا کرنے والی کریموں سے ہم نے اپنے چہرے پر تو نکھار پیدا کر لیا، ایک دوسرے کی ٹکڑے اور دعوت کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے دل کا رنگ کالا کر لیا ہے۔ آؤ آؤ آؤ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ آؤ۔ انسانیت کو تڑپتا دیکھ کر میرے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، آؤ میرے دل کی ہمدردی مر گئی، آؤ میں تعزیت کریں۔ کہاں چلا گیا 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا؟ روڈ پر جاتے ہوئے سوراخ دیکھا، زمین میں گڑھا دیکھا، مٹی کا ڈلا لے کر اس گڑھے کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہا عمر کو اللہ نے حکومت دی زمین پر، اللہ اکبر، اس کی رعایا میں انسان بھی آگے، جانور آگے۔ فرمایا کوئی ایسا جانور جو تیزی سے دوڑتا جاوے اور اس کا پاؤں اس سوراخ کے اندر آ گیا، اس کے پاؤں کو چوٹ لگ گئی، تو عمر قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بتاؤ میرے پیارو، آج کتنے انسانوں کے دلوں کو توڑا۔ جاؤ اپنی نماز کا سجدہ لے جاؤ، اگر کسی کو رلا کے لے کے آئے تو خدا کی قسم یہ سجدہ ہمارے قد سے اوپر ہی نہیں گیا۔ امت کا وہ نوجوان جس نے آج ماں کے سامنے بدتمیزی کی، باپ کو یوں کر کے گھور کے دیکھا اور ماں کو یہ کہتا ہوا نکل گیا، امی ابو کو آئندہ میرے سے اس لہجے میں بات نہ کرنا ورنہ مجھے لہجہ تبدیل کرنا پڑے گا، اے بھاگ جا، آخری عشرے میں رمضان میں مسجد میں اعتکاف نہ کر، جب تک میں آپ کے پیر پکڑ کے نہیں معافی مانگے گا تیرا اعتکاف قبول کوئی نہیں۔ میں کہاں سے لاؤں قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، سن 1950 میں اپنی ماں کو چنڈی پر چڑھا کے کندھے پر بٹھا کے حج کرا رہا ہے، بیت اللہ کا طواف انگلی پکڑ کے کرایا، اماں تھک گئی، اماں تھک ہار گئی، وہی ویڑے میں بیت اللہ کے سیل میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بیٹے مطاف والی جگہ سے میرے سے قدم نہیں بڑھتا، اماں بھی بڑے مراحل ہیں، صفا مروہ جانا پڑے گا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے پڑیں گے، زمزم پینا پڑے گا، کہنے لگی پترا تھک گئی تھوڑا سا آرام کرنے دے۔ قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے میری اماں لیٹ گئی، اللہ اکبر، میں نے اپنی ماں کو اپنے پاس لٹا لیا، میری اماں وہی ویڑے میں لیٹ گئی، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں اچانک اٹھا اور اٹھ کر میں اپنے ماں کی پیروں کی طرف آیا اور دونوں پیروں کو میں نے ماں کی جوڑ لیا اور پیروں کی تلیوں کو اللہ غنی میں چومنے لگ گیا، اور میں نے ایک ہاتھ اللہ کے دربار میں، دوسرے ہاتھ میں ماں کے پیر اٹھا رکھے تھے، میں نے کہا عرش والے تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، عرش والے آج میرا دل کہتا ہے جو تیرے نبی نے کہا ماں کی قدموں تلے جنت ہے، اللہ آج وہ جنت میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ میری ماں نے جب میرے بول سنے اٹھ کے بیٹھی، میرے منہ پر چماٹا مارا، کہنے لگے اوے کملیا کوئی سوچ سمجھ کے مانگا کر، کیا مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا اماں تیرے سے نہیں مانگ رہا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں۔ کہ پھر میری ماں بھی نے اپنے دوپٹے کو یوں کر کے اونچا کیا، کہنے لگی پترا پھر آج میں تجھے خدا سے دلوا کے رہوں گی۔ کہ میری ماں نے بھی یوں کر کے ہاتھ اٹھایا اور میرے دوسرا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور اگے کہنے لگی عرش والے پتر نونا ایک ماں کے سفید بالوں کو دیکھ، یا اللہ اس نے ماں کا واسطہ دے کے تیرے سے مانگا، اگر آج نہ ملا تو لوگ ماں کا ادب کرنا چھوڑ دیں گے۔ قاضی صاحب کہنے لگے میری ماں نے رو کے دکھایا، اللہ اکبر، پورا حرم روشن ہو گیا، اللہ نے اللہ کی قسم میری ماں کی تلووں تلے جنت کا دروازہ دکھلا دیا۔
میں کہاں سے لے کے آؤں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سارا دن قرآن سناتا، سارا دن حدیث کی خدمت کرتے، سارا دن فقہ کے مسئلے حل کرتے. کہتے جب رات کو گھر آتا اور 2 بجے رات کو جانے والوں، کل میں یہاں 2 بجے کھڑا تھا، ایک نوجوان کانوں میں بلوٹوتھ لگا کے جا رہا تھا. میں نے کہا یار کیا اس کے ماں باپ کوئی نہیں، 3 بجے جا رہے ہیں، بھائی سو گیا ہوگا، بہن سو گئی ہوگی، ابا سو گیا ہوگا، لیکن ماں جاگ رہی ہوگی اور بار بار دیکھ کے کہہ رہی ہوگی وہ آ گیا وہ آ گیا. جب آیا ہوگا تب وہاں نے سکون کا سانس لیا ہوگا. نوجوانوں رات کو جلدی گھر جایا کرو، ماں کی نیند خراب نہ کیا کرو. بیوی بچے سب جو جاتے ہیں، جب تک پورا گلشن مکمل نہ ہو، خدا کی قسم تمہاری ماں کی آنکھ میں نیند نہیں آتی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات کو اماں کے کمرے میں جاتے اور یوں کر کے اپنی آستینیں چڑھاتے، تیل کی ایک شیشی اٹھا کے اسے ہاتھوں میں اڈیلتے، پھر اپنے ماں کے سر کے اندر مالش کرنے لگ جاتے. اماں کہتی پترا سارا دن محنت کر کر کے تھک گیا، سو جا آرام کر لے. کب وہ محنت اپنی جگہ، یہ محنت اپنی جگہ، صلہ اس محنت میں ملے گا. پھر سر پہ مالش کرنے کے بعد میں بیٹے کو چیخ چیخ کے کہتی نہ بیٹا نہ کر، کہ میرا بیٹا میرے پیروں کے پاس آتا، دونوں میرے پیروں کو جوڑ کر زبان نکال کر میری پیروں کی تلیوں کو چاٹنے لگ جاتا. میں داڑے مار مار کے روتی. میں کہتی ہوں امام شافعی خبردار یہ کام نہ کر. کہتے اماں تجھے کس نے کہا میں پیر چاٹ رہا ہوں؟ اللہ کی عزت کی قسم میں تو جنت کی چوکھٹ کے بوسے لے رہا ہوں. وہ وقت کا امام ہو کہ ماں کے پیر کو چاٹے، اور میرے عزیزو تو غوث کو تب ابدال ہو کہ ماں کے کمرے میں نہیں پڑتا. ماں باپ والو تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا اپنے ماں باپ سے ہنس کے بات کی ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا اپنے ماں باپ کا حال پوچھا ہو؟ عادت ملی ہوگی اوے میرے چاچ دنیا کی تعلیم میں ڈگری لے جاؤ، دنیا کی تعلیم میں میرے عزیزو پورا اونچا مقام لے جاؤ، لیکن میرے عزیزو ایک ڈگری ضرور لے لینا، اتنا تو دین کا علم حاصل کر لینا کہ اب باپ مر جائے تو غسل خود دو، باپ مر جائے تو جنازہ خود پڑھا دینا. رب کعبہ کی قسم ہے مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں گے اور کہیں گے اللہ معاف کر دے یہ میرا نمازی تیرا بندہ ہے. جب بیٹا جنازہ پڑھائے گا رو کے کہے گا اللہ معاف کر دے بندہ تیرا ہے ابا میرا ہے. یا اللہ جس طرح اس نے ہماری فکر کی آج کہ اس کا بچہ فکر کر کے اللہ کہہ رہے اللہم من احییتہ منا فحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جب ماں مر جاتی ہے، ہمارے پنجاب میں بڑا رواج ہے، تعزیتی پروگرام کے لیے بلاتے ہیں اور پرچی دیتے ہیں حضرت جی ماں کی شان سناؤ. ایک دن میں اڑ گیا، میں نے کہا نہیں سناتا ماں کی شان. میں نے سناؤ جی. میں نے کہا کتنے دن ہوئے ماں کو مرے ہوئے؟ کا 2 دن ہو گئے. میں نے کہا آج شان یاد آئی. موٹر سائیکل کی لال بتی پیچھے جو اس کے اوپر ماں کی شان ماما ٹھنڈیاں چھاواں آج یاد آئی. گاڑی کی سائیڈ والے شیشوں کے باہر ماما ٹھنڈیاں چھاواں آج یاد آئی. اس وقت یہ ٹھنڈی چھاں کہاں تھی جب بیوی کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا تو چپ کر دیا کر اس کو تو بھونکنے کی عادت ہے. اس وقت ٹھنڈی چھاں کہاں تھی؟ جب تیرے بچے اس کے پوتے اس کے پاس رات کو بیٹھتے تھے، تیری بیوی مار مار کے تھپڑ کمرے میں لے جایا کرتی تھی، اس وقت ماں کی شان کہاں تھی؟ یاد ہے اس کا پوتا تیرا بیٹا اس کے ساتھ برتن میں کھانا کھا رہا تھا اور وہ لک میں بنا بنا کے چھوٹے چھوٹے اپنے پوتے کے منہ میں دے رہی تھی. تو آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان اس کو مت کھلائیے جراثیم لگ جائیں گے. آج کہتا ہے ماں کی شان سناؤ. اس وقت باپ کی شان کیوں نہیں سنی؟ اس وقت ماں کی شان کیوں نہیں سنی؟ جب تیری ماں سارا دن تیرا سے پوچھتی رہی اور کہہ رہی تھی بہو بیٹا آ گیا، بہو بیٹا آ گیا. ابا اماں سے کہہ رہا تھا پوچھ بیٹا آ گیا؟ ہاں جی آ گئے. جب باپ لگڑاتا ہوا کمرے کے باہر سے گزرا اور کہنے لگا بیٹا آ گیا، تو اس نے کہا تھا ابھی آ کے سوئے
اور کہہ رہے تھے مجھے اٹھانا مت، جب اٹھے گا تو میں تیرے کمرے میں بھیج دوں گی۔ تو یہ تیرا باپ روتا ہوا تیری ماں روتی ہوئی کمرے میں جا رہی تھی، یا اللہ جس کے پیشاب پخانے میں ہم نے کپڑے گندے کیے، پروردگار عالم جس کے لیے ساری ساری رات جاگتے رہے، جس کو پیٹ میں اٹھا کے 9 مہینے میں پھرتی رہی، اللہ آج یہ بچہ جوان ہو کے کہہ رہے مجھے اٹھائے کوئی نہ، اور بیوی نے دروازے پہ کھڑا کر کے دھکا دیا کہ اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں۔